اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے خوابگاہ کے کمرے میں جو پہلے سے آراستہ تھا چلے گئے اور سو گئے۔ غرض یہ کہ ایک مہینہ انتہائی عیش و عشرت میں گزر گیا۔ عزیز و اقارب، دکان مکان سب یکلخت دل سے محو ہو گئے تھے، اور آج تک وہی بے خودی کی حالت ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن دینا نے حمام پر جانے کا قصد کیا تاکہ وہاں جا کے غسل کرے۔ مجھے قسم دے کر رخصت ہوئی کہ میری واپسی تک خبردار گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا۔ جب میں نے اقرار کیا، وہ گھر سے باہر نکلی اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک بوڑھی عورت محل کے اندر آئی اور مجھ سے کہا کہ بیٹا، مجھے ملکہ زبیدہ خاتون نے یاد فرمایا ہے۔ میں نے معذرت کی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ایسا کرنے کے لیے قسم کھا چکا ہوں۔ اس بڑھیا نے نہ مانا اور کہا کہ ملکہ زبیدہ کی ناراضگی کے مقابلے میں کفارہ دے دینا آسان ہے۔ مجبوراً میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ زبیدہ خاتون کے حضور جب میں پہنچا تو مجھے دیکھ کر فرمایا کہ نور الدین تم ہی ہو، تم ہی دینا کے معشوق ہو۔ میں نے عرض کیا حضور کا فرمانبردار غلام ہوں۔ تب خاتون نے کہا تمہارے حسن و جمال کی جیسی میں نے تعریف سنی تھی ویسا ہی پاتی ہوں، تو مجھے کوئی چیز سناؤ۔ میں نے سنا ہے کہ تم عود بڑا اچھا اور خوب بجاتے ہو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، میری عود نوازی سے بے حد خوش ہوئی، اور میری رخصت کے وقت مجھے دعا دی کہ خدا تیرے قد و قامت اور خوبصورتی کو نظر بد سے بچائے، اور حکم دیا کہ دینا کے آنے سے پہلے پہلے اپنے مکان میں چلے جاؤ۔ لہٰذا جو بوڑھی خاتون مجھے وہاں سے نکال کر لائی تھی وہ مجھے میرے گھر پہنچانے آئی، لیکن میرے آنے سے پہلے دینا وہاں پہنچ چکی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ تخت پر سو رہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب اس نے مجھے بیٹھے دیکھا تو پاؤں سمیٹ لیے اور ایک ایسی لات ماری کہ میں تخت سے فرش پر پڑا۔ پھر غضبناک ہو کر بولی اور کہنے لگی نور الدین، تم نے قسم توڑ ڈالی، مجھ سے جھوٹ بولا اور زبیدہ کے محل میں جا پہنچا۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے اپنی رسوائی کا خوف نہ ہوتا تو کسرے زبیدہ کو اس کے سر پر ڈھا دیتی۔ پھر اپنے ایک غلام کو جس کا نام ثواب تھا حکم دیا کہ اس جھوٹے کمینے کی گردن اڑا دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ثواب نے اس کے کہنے پر میری مشقیں کس لیں اور آنکھوں پر پٹی باندھنا چاہتا تھا کہ قتل کر دے کہ اتنے میں محل کی سب چھوٹی بڑی کنیزیں وہاں آ جمع ہوئیں اور میری سفارش کرنے لگیں، اور دینا سے منت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نور الدین کا یہ پہلا جرم ہے کہ حضور کے مزاج سے یہ کچھ واقف نہیں ہے، اور آخر اس کا قصور ہی کیا ہے کہ قتل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنی کنیزوں کی سفارش پر اس کا جنون کسی قدر کم ہوا اور میرے قتل سے باز آئی۔ اچھا معاف تو کرتی ہوں، لیکن کوئی نشان ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلاتا رہے، چونکہ پھر مجھ کو داغا، یہ جو میری پیشانی پر داغ ہے یہ اس داغنے کا نتیجہ ہے، اور دینا کے گھر سے بڑی رسوائی کے ساتھ نکال دیا گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے اوپر ملامت کرتا تھا۔ بمشکل آہستہ آہستہ چل کر گھر تک پہنچا۔ گھر پہنچ کر اپنا علاج شروع کیا۔ چند روز میں آرام ہو گیا تو دکان کی فکر ہوئی۔ اساسل بیع و فروخت کر ڈالا، 400 غلام خرید لیے اور تفریح کے لیے یہ جزیرہ نما مکان بنایا اور بڑی کشتی تیار کی جس میں بیٹھ کر روزانہ سیر کرتا ہوں، اور اپنا نام خلیفہ ہارون الرشید رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو یہی نام بتاتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ رکا، دم لیا اور کہنے لگا اب اس حال میں مجھ کو 1 سال ہو گیا ہے۔ اکثر دینا کو یاد کرتا ہوں اور رو دیتا ہوں۔ اس نوجوان کا یہ حال سن کر جہاں امیر المومنین ہارون الرشید کو بڑا تعجب ہوا، وہاں جعفر برمکی اپنی بہن کے اس طرح ملوث ہونے پر شرمندگی اور خجالت محسوس کر رہا تھا، جبکہ دوسرا مصاحب جو ابو ہاشم مسرور تھا وہ تنزیہ سے انداز میں کبھی ہارون الرشید کبھی جعفر برمکی کی طرف دیکھتا تھا۔ اب چونکہ وہاں سب لوگوں پر یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ جو 3 سوداگر وہاں پہنچے ہیں ان میں ایک خود ہارون الرشید، دوسرا جعفر برمکی اور تیسرا ابو ہاشم مسرور جلاد ہے، تب ہارون الرشید اٹھ کھڑا ہوا۔ جعفر کو حکم دیا اس نوجوان کو کل میرے دربار میں پیش کیا جائے، میں اس کا انصاف کروں گا۔ چنانچہ اگلے روز نور الدین نام کے اس نوجوان کو خلیفہ کے حضور پیش کیا گیا۔
ہارون الرشید نے اسے بیٹھنے کی اجازت دی اور کہا، نور الدین، میں چاہتا ہوں تمہارا افسانہ پھر سنوں، کیونکہ تمہارا افسانہ مجھے بہت خوش کن اور عجیب و دلکش داستانوں جیسا لگا۔ ہارون الرشید کے کہنے پر نور الدین نام کے اس نوجوان نے اپنی اور جعفر برمکی کی بہن دینا کے قصے کی داستان پھر سنائی۔ جب خلیفہ کے کہنے پر اپنی داستان پھر کہہ چکا تو ہارون الرشید نے اسے پوچھا، کیا تم اب بھی دینا سے ملنے کی خواہش رکھتے ہو؟ اس پر وہ نوجوان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر المومنین، یہی تو احسان کا وقت ہے، اگر آپ دینا سے مجھ کو ملا دیں تو یہ ایسی مہربانی ہوگی کہ زندگی بھر فراموش نہ کر سکوں گا۔ چنانچہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر جعفر برمکی کو حکم دیا کہ فوراً اپنی بہن کو وہاں حاضر کرو۔ سو جعفر نے اپنی بہن دینا کو دربار میں پیش کیا۔ تب ہارون الرشید نے جب دینا سے اس نور الدین سے متعلق پوچھا، تب دینا نے کہا، حضور، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میں امیر المومنین سے اپنے اس رویے کی معافی مانگتی ہوں۔ پھر ہارون الرشید نے دینا کا قصور معاف کر کے قاضی کو بلایا اور اپنے دربار ہی میں نور الدین نام کے اس نوجوان اور جعفر برمکی کی بہن دینا کا عقد کروا دیا۔ چنانچہ نور الدین بقایا زندگی ہارون الرشید کی مصاحبت میں دینا کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اطریف رکا، پھر خشک انداز میں شاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاریہ بیٹی، جو الف لیلوی داستان میں نے تم سے کہی ہے یہ کیسی رہی؟ شاریہ جواب میں مسکرا دی اور کہنے لگی، بابا، واقعی آپ نے میرا ذہن بانٹ کے رکھ دیا ہے، بہت اچھی داستان آپ نے سنائی، اس سے مجھے ایک طرح کی آسودگی، ایک طرح کا ذہنی سکون ملا ہے۔ اس پر اطریف اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو فوراً اٹھو اور جا کر اپنے بستر میں دراز ہو کے آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی اطریف اور برسک وہاں سے اٹھ گئے، جبکہ شاریہ بھی اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ اسماعیل کا باپ قاسم اور اطریف دونوں دیوان خانے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ دیوان خانے میں شاہی طبیب جبرائیل داخل ہوا۔ قاسم اور اطریف دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا بہترین استقبال کیا۔ ہاتھ کے اشارے سے قاسم نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اپنے لباس کو سمیٹتا ہوا جبرائیل وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر قاسم اور اطریف دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے جبرائیل نے کہا، میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ دونوں یہاں دیوان خانے میں موجود ہیں اور میں آپ دونوں سے انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جو کہنا ہے بلا جھجک کہو، ہم دونوں تمہاری بات غور سے سنیں گے۔ اس پر جبرائیل نے کہنا شروع کیا، قاسم میرے بھائی، آپ اور اطریف دونوں جانتے ہیں کہ میرے بیٹے عیسیٰ کی بیوی فوت ہو چکی ہے، ہمارا گھر اجڑا اور ویران ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں نے شاریہ کا انتخاب کیا ہے۔ میرا بیٹا عیسیٰ بھی اسے دیکھ چکا ہے، اسے پسند کر چکا ہے اور چاہتا ہے کہ شاریہ سے اس کا عقد ہو جائے۔ اگر آپ دونوں اجازت دیں اور آپ دونوں کی رضامندی ہو تو اس شادی کا اہتمام کیا جائے۔ قاسم کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اطریف بول پڑا، جبرائیل، جو کچھ تو نے کہا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، جہاں بیٹی ہو وہاں رشتے آتے ہیں، ہر کسی کو رشتہ مانگنے کی آزادی ہوتی ہے، پر دیکھو معاملہ ایک لڑکی کا ہے جس کا کوئی بھی خونی رشتہ یہاں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ اس پر جبر کیا جائے، پہلے اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ تمہارے بیٹے عیسیٰ کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو گئی تو ہم عقد کا اہتمام کر دیں گے۔ اطریف جب خاموش ہوا تو قاسم بول اٹھا، جبرائیل، جو بات اطریف نے کہی ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی مناسب ہے۔ ویسے میں تم سے کہوں کہ شاریہ کو میں اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پسند کر چکا تھا، گو میں نے اس موضوع پر شاریہ سے بات نہیں کی، نہ ہی میں نے اطریف سے ذکر کیا ہے، تاہم اس موضوع پر میں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے بات کی تھی، وہ شاریہ کو اپنانے اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہے۔ اب تم نے بھی شاریہ کا رشتہ پوچھ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں آخری فیصلہ شاریہ پر چھوڑتے ہیں، وہ جہاں جس کے ساتھ شادی کرنا چاہے گی اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اطریف اور قاسم دونوں کی گفتگو سے جبرائیل خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، آپ دونوں کی گفتگو سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، میرے خیال میں اس سلسلے میں شاریہ سے گفتگو کرنی چاہیے،
وہ میزان کے جس پلڑے پر بھی بیٹھنا چاہے گی ایسا ہی کیا جائے گا، اس کا عقد اس کی مرضی اس کی منشا کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ معاملہ عطریف کو حل کرنا چاہیے۔ عطریف میرے بھائی، میں اپنے بھائی کاظم کے ساتھ یہاں بیٹھتا ہوں، تم جاؤ اپنی بیوی ریان سے بات کرو، سارا معاملہ اس کے سامنے پیش کرو اور اسے کہو ایک ماں کی حیثیت سے شاریہ کا عقد اس کی مرضی جاننے کے لیے کوشش کرے۔ عطریف اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ باہر نکلا، اپنی رہائش کے حصے کی طرف گیا تو وہاں ریان تھی، نہ شاریہ نہ برسک۔ پشت کی طرف گیا تو وہ سب مل کر پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ سماوا، اسماعیل اور ابراہیم بھی پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھے۔ عطریف نے آواز دے کر ریان کو بلایا۔ ریان جب سکونتی حصے میں آئی تو بڑی رازداری کے ساتھ جو گفتگو دیوان خانے میں ہوئی تھی اس کی تفصیل عطریف نے کہہ دی۔ ساری تفصیل سن کر ریان مسکرائی اور کہنے لگی، میرے خیال میں تو شاریہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حرکات، اس کی گفتگو، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے میں اندازہ لگا چکی ہوں کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اسماعیل کو پسند کرتی ہے۔ بات پر اس سے گفتگو کرنے میں پہل کرتی ہے، اس کی طرف غور سے دیکھتی ہے۔ وہ جاتا ہے تو پشت کی طرف سے اسے دیکھتی رہتی ہے، وہ آتا ہے تو اس کے سائے تک میں کھوئی رہتی ہے۔ پھر میرے خیال میں ایسی صورت میں اس سے پوچھنا بیکار ہے۔ عطریف مسکرایا اور کہنے لگا، ریان، جو تم کہہ رہی ہو اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، آخر اسے بیٹی کی حیثیت سے گھر میں رکھا ہے، میری موجودگی میں وہ اسماعیل سے گفتگو کرتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتی ہے، اسے بڑے طریقے، بڑے پیار، بڑی محبت سے کھانا کھلاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو کئی بار دیکھا ہے بڑے کرینے، بڑے سلیقے سے سماوا کے بجائے خود اس کے کپڑے وغیرہ طے کر کے رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے پوچھنا ضروری ہے، اس لیے کہ کل کو کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ محترم جبرائیل بھی کوئی معاملہ کھڑا نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے شاریہ سے پوچھے بغیر اسے کیسے بہا دیا، لہٰذا تم ابھی شاریہ کو بلاؤ، اس سے اس موضوع پر گفتگو کرو، جو وہ جواب دے دے وہی میں نے جبرائیل کو جا کے بتانا ہے، اس لیے کہ قاسم اور جبرائیل بڑی بے چینی سے میری واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ریان مان گئی، پھر کہنے لگی، اچھا آپ دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھیں، میں شاریہ کو دیوان خانے میں لے کر بیٹھتی ہوں اور مادرانہ شفقت سے میں اس موضوع پر اس سے گفتگو کرتی ہوں، پھر وہ جو جواب دیتی ہے اس سے آپ کو آگاہ کروں گی۔ عطریف مان گیا، دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ریان نے آواز دے کر شاریہ کو بلایا۔ شاریہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ ریان نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر کہنے لگی، بیٹی میرے ساتھ ذرا دیوان خانے میں آؤ، میں انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ شاریہ کچھ فکرمند اور پریشان سی ہو گئی تھی، عجیب سے انداز میں ریان کی طرف دیکھنے لگی، جس میں سوال ہی سوال، اندیشے ہی اندیشے، استفسار ہی استفسار تھا۔ دونوں جب دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئیں تب بغیر کسی تمہید کے ریان نے شاریہ کو مخاطب کیا، بیٹی یہ کہو کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں کسی کو چاہا ہے اور کسی کو اپنے دل میں ایسا درجہ دیا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ وہ تمہاری زندگی کا ساتھی بنے؟ بیٹی اگر کوئی بات ہے تو مجھے کھل کر کہو، کوئی بھی فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم گھر کے سب افراد اب تمہاری شادی کر دینے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ فی الفور شادی نہ بھی ہوئی تب بھی ہم تمہاری سگائی، تمہاری منگنی کریں گے، اس کے ساتھ جسے تم پسند کرو گی۔ اب یہ کہو کہ کیا تمہاری کوئی پسند ہے، کوئی ایسا نوجوان ہے جسے تم اپنی مسافت کی منزل بنا چکی ہو؟ شاریہ نے کچھ سوچا، شرمائی، اس کے بعد کسی قدر جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، اماں آپ ماں ہیں، ماں کے سامنے میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں اپنے لیے ساتھی کا انتخاب کر چکی ہوں۔ اماں میں نے تو اپنے تن من سب کا اظہار سچائی پر رہتے ہوئے آپ سے کر دیا ہے، اب آپ یہ بتائیں آپ نے مجھ سے اس موضوع پر کیوں استفسار کیا ہے؟ اس پر ریان نے تھوڑی دیر پہلے عطریف سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل اس سے کہہ دی تھی۔ ساری تفصیل سن کر شاریہ تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی، پھر کہنے لگی، اماں لگتا ہے حالات خود بخود میری ساری مشکلیں آسان کرتے جا رہے ہیں،
میں یہاں آنے کے بعد اکثر سوچا کرتی تھی کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات کا اظہار کس سے کروں۔ کبھی کبھی میں ارادہ کرتی تھی کہ اپنے من کی بات آپ سے کہہ دوں، پھر ڈرتی تھی، ہچکچاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن آج تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس موضوع پر مجھ سے پوچھا تو یقین جانیے میری خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اماں، جہاں تک امیر اسماعیل کا تعلق ہے تو اماں، اسماعیل ہی وہ نوجوان ہے جس سے میں نے محبت کی ہے، جسے میں نے چاہا ہے۔ اب ان کے بغیر تو میں زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر یہ کبھی مجھ سے علیحدہ ہو گئے، دور چلے گئے، تو میرا دم گھٹ جائے گا، سسک سسک کر سلگتی گھیلی لکڑی کی طرح تمام ہو کر رہ جاؤں گی۔ اماں، اگر امیر اسماعیل کے باپ قاسم مجھے اسماعیل کے لیے مانگنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ اماں، جس طرح امیر اسماعیل کے باپ قاسم چاہ رہے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ کسی نے مجھے قید و زندان کی جراحتوں سے نکال کر لذت شہد و شکر میں ڈال دیا ہے۔ شاریہ جب خاموش ہوئی تو بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ریان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر کہنے لگی، میری بیٹی، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یوں جانو تمہاری ہر خواہش، تمہاری ہر امید، تمہاری ہر آرزو پوری ہوئی۔ اب تم ایسا کرو، جا کے باغیچے میں پودوں کو پانی دو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، لیکن ساتھ ہی تم برسک، سماوا اور ابراہیم کو یہاں میرے پاس بھیج دو۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شاریہ اٹھ کر باغیچے کی طرف چلی گئی۔ ریان نے آواز دے کر اپنے شوہر عطریف کو بھی بلا لیا۔ تھوڑی دیر تک اس کمرے میں برسک، سماوا اور ابراہیم بھی آ گئے۔ پھر ریان نے پہلے جو عطریف کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی ان تینوں سے کہی۔ بعد میں جو شاریہ کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی وہ بھی تفصیل کے ساتھ ان سب سے کہہ دی تھی۔ اس پر سب بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر ریان مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عطریف اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں بھائی قاسم کی طرف جاتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ میری بیٹی شاریہ امیر اسماعیل کا انتخاب کر چکی ہے۔ عطریف اس کمرے سے نکل کر حویلی کے عقبی باغیچے کی طرف بھاگے تھے، جہاں اس وقت صرف اسماعیل اور شاریہ دونوں باغیچے کے پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ سب سے پہلے سماوا بھاگتی ہوئی آگے گئی اور بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ شاریہ سے لپٹ گئی۔ اس کی اس حرکت کو اسماعیل بڑی حیرت، بڑے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر تک ابراہیم بھی وہاں پہنچ گیا۔ ابراہیم کو مخاطب کر کے اسماعیل نے کہا، ابراہیم، خیریت تو ہے؟ تم لوگ حویلی کے اندر چلے گئے تھے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلے ہو، اور پھر یہ سماوا آتے ہی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے، شاریہ سے لپٹ گئی ہے، خیریت تو ہے؟ اسماعیل رکا، اس کے بعد دوبارہ ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابراہیم، اس سے پہلے اماں ریان نے شاریہ کو بلایا تھا، شاریہ وہاں رہی، شاریہ جب لوٹی تو آپ تینوں چلے گئے۔ یہ اندر ہی اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ اور اب تم تینوں بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باغیچے میں آ گئے ہو۔ ابراہیم آگے بڑھا، بڑے پرمسرت انداز میں اسماعیل سے لپٹ گیا، پھر اپنا منہ اسماعیل کے کان کے قریب لے جا کر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسماعیل نے اپنا منہ پیچھے کر لیا اور کہنے لگا، رازداری سے گفتگو کیوں کرتے ہو؟ کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو تاکہ سب سنیں، یہاں کوئی اجنبی، کوئی غیر تو نہیں۔ اس وقت شاریہ تھوڑی سی شرمائی، ایک نگاہ ابراہیم نے اس پر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بھائی، خوشی کی بات ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ اور شاریہ بہن کو ایک دوسرے سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ ابا کا فیصلہ ہے، اسی فیصلے سے متعلق ساری گفتگو ہو رہی تھی، اور یہی فیصلہ سن کر سماوا بھاگتی ہوئی شاریہ بہن سے آ کر لپٹ گئی۔ اسماعیل مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، شاریہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ شاریہ بیچاری کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اسماعیل بالکل اس کے قریب، اس کے سامنے آن کھڑا ہے، تب وہ پہلے کی نسبت زیادہ شرمانے لگی۔ اس موقع پر اسماعیل نے اسے مخاطب کیا، ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے کیا یہ سب حقیقت ہے؟ گردن جھکائے ہی جھکائے دھیمی سی آواز میں شاریہ نے کہا، میں کیا جانوں؟ اسماعیل نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے اماں ریان نے جو تجھے بلایا تھا اور کافی دیر تم وہاں ان کے ساتھ رہی، تو آخر کس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی؟ ہلکی سی مسکراہٹ میں شاریہ نے
ایک بار اسماعیل کی طرف دیکھا، پھر پہلے کی طرح نگاہیں جھکاتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو اماں ہی بتائیں گی کہ کیا گفتگو ہوئی ہے، میں کیسے کہہ سکتی ہوں، کیسے بتا سکتی ہوں؟ شاریہ کے اس جواب پر اسماعیل نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یہ جو تینوں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے آئے ہیں تو کچھ معاملہ تو ضرور ہوا ہے۔ پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسماعیل شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا تم زیادہ شرماؤ نہیں، زیادہ گردن جھکا کر زمین کی طرف دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ہم پر پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا، اگر یہ معاملہ طے ہوا ہے تو خوشی کا معاملہ ہے، گردن سیدھی کرو، پہلے کی طرح سب مل کر کام کرتے ہیں۔ شاریہ سنبھل گئی اور وہ پہلے کی طرح ان کے ساتھ ہنسی خوشی پودوں کو پانی دینے لگی تھی۔ دوسری جانب عطریف دیوان خانے میں داخل ہوا۔ قاسم اور طبیب جبرائیل بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں کے سامنے بیٹھ گیا، پھر گلا صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، پہلے رویان نے شاریہ سے گفتگو کی، بعد میں مجھے اطلاع دی۔ شاریہ نے اپنے لیے اسماعیل کا انتخاب کیا ہے، وہ پہلے سے اسماعیل کو چاہتی ہے، اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کر چکی ہے۔ جو گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل کے ساتھ اس کی محبت ساری حدود پھلانگ کر اپنے عروج تک جا چکی ہے۔ ان الفاظ پر اسماعیل کے باپ قاسم کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی۔ جبرائیل اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، شاریہ نے جو فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے مستقبل کے لیے بہتر ہی فیصلہ کیا ہے، اور میں اپنے بیٹے کی طرفداری نہیں کروں گا۔ امیر اسماعیل سے بڑھ کر شاریہ کو زندگی کا کوئی ساتھی مل ہی نہیں سکتا، میری طرف سے اسے مبارکباد دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی جبرائیل وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے قاسم نے عطریف کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سب کو یہاں دیوان خانے میں بلاؤ۔ عطریف جب باہر نکلا تو اس کے پیچھے قاسم بھی دیوان خانے سے نکل کر دوسرے کمروں کی طرف چلا گیا تھا۔ عطریف سب کو اپنے ساتھ لا کر جب دیوان خانے میں داخل ہوا تو دیوان خانے کو خالی دیکھتے ہوئے کسی قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی قاسم، ان کو میں یہاں بٹھا کے گیا تھا، انہوں نے ہی مجھے تم سب لوگوں کو بلانے کے لیے کہا تھا، وہ خود کہاں چلے گئے؟ اتنی دیر تک ایک اندرونی کمرے سے قاسم نمودار ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیوان خانے میں سب بیٹھو، میں یہی ہوں۔ دیوان خانے میں داخل ہو کر سب بیٹھ گئے۔ قاسم بھی دیوان خانے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر قاسم نے کچھ دیر تک بڑے پیار بڑی محبت سے شاریہ کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہنے لگا، شاریہ میری بچی، تم ذرا اٹھ کر میرے سامنے آؤ۔ شاریہ ہچکچائی، شرمائی، پھر خاموشی سے سبک رفتاری سے چلتی ہوئی قاسم کے پہلو میں آ بیٹھی۔ قاسم اپنا منہ اس کے کان کی طرف لے گیا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، تو نے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے میرے بیٹے اسماعیل کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو نے عطریف پر یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ تم میرے بیٹے اسماعیل کو پسند کرتی ہو، اس کے لیے بھی میں تمہارا ممنون ہوں۔ میری بیٹی، تیرے جیسی لڑکی کا مل جانا بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ قاسم جب خاموش ہوا تو دھیمے سے لہجے میں شرماتے ہوئے شاریہ نے کہا، بابا، آپ جیسے باپ، آپ جیسے سرپرست کا ملنا اس سے بھی بڑی سعادت ہے، اور پھر آپ کے اپنے بیٹے اسماعیل جیسے فرزند کے لیے میرا انتخاب کرنا میرے لیے ایسی سعادت ہے جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے قاسم ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے اور شاریہ کے درمیان اس نے تھوڑی جگہ بنائی، ساتھ ہی اس نے اسماعیل کو مخاطب کیا، اسماعیل میرے بیٹے، یہاں آ کر بیٹھو۔ اسماعیل شاریہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ قاسم نے پھر رویان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، رویان، تم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آؤ، تم میری بہن ہو اور اس ناطے سے تم ان سب بچوں کی ماں ہو۔ جو کچھ میں کرنے لگا ہوں وہ تمہاری وساطت سے ہوگا، اس لیے کہ تم اس گھر کی بزرگ خاتون ہو۔ اٹھو، میرے قریب آؤ۔ رویان اٹھ کر جب ابن قاسم کے قریب آئی تو قاسم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چھوٹی سی ایک چمڑے کی تھیلی نکالی، اسے اس نے رویان کو تھما دیا اور کہنے لگا، میری بہن،
میں بہت دن پہلے سے خواہشمند تھا کہ شاریہ کو اپنے بیٹے اسماعیل سے منسوب کر دوں۔ اس سلسلے میں نے اسماعیل کا بھی فیصلہ لیا تھا، اور یہ شاریہ کو اپنانے پر بے حد خوش تھا، اور اس کی گفتگو اور اس کی حرکات سے میں نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شاریہ کو اندر ہی اندر بے پناہ انداز میں چاہتا ہے۔ اس کے ان اندازوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اسی وقت 2 انگوٹھیاں بنوا لی تھیں۔ مجھے امید تھی جب اس موضوع پر اس سلسلے میں شاریہ سے بات کی جائے گی تو وہ میرے بیٹے اسماعیل کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتے ہوئے انکار نہیں کرے گی۔ تم دیکھتی ہو ایسا ہی ہوا۔ اب چونکہ تم اس گھر کی بزرگ خاتون ہو، اس لیے تم انگوٹھیاں لو، ایک اسماعیل کو دو، یہ خود شاریہ کو پہنائے، دوسری شاریہ کو دو کہ اسماعیل کو پہنائے۔ اس موقع پر سب مسکرا دیے تھے، بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ رویان مسکراتے ہوئے آگے بڑھی، ایک انگوٹھی اس نے اسماعیل کو اور دوسری شاریہ کو تھما دی، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے بچوں، یہ تمہاری مانگنی کی انگوٹھیاں ہیں، ہم سب کے سامنے ایک دوسرے کو پہناؤ۔ رویان کے کہنے پر سب سے پہلے اسماعیل حرکت میں آیا، ہاتھ آگے بڑھایا، شاریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس موقع پر شاریہ کا ہاتھ کپکپا رہا تھا، خود بھی لرز رہی تھی۔ اسماعیل نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ پھر جب شاریہ کی باری آئی تو شرارت امیز انداز میں اسماعیل نے وہ ہاتھ جس میں انگوٹھی پہنائی جانی تھی پیچھے کر لیا۔ سب اس کی اس شرارت کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، خوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ شاریہ بیچاری سٹپٹا رہی تھی۔ 2-1 بار ہاتھ آگے بڑھا کر اسماعیل کا بازو پکڑ کر ہاتھ آگے کرنا چاہا، اسماعیل نے نہ کیا۔ تب اس نے عجیب سے انداز میں جس کے اندر بے بسی تھی اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اسماعیل بھی مسکرا دیا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں انگوٹھی پہنا دی ہے، اب تم بھی پہناؤ۔ شاریہ مسکرائی اور دھیمے سے لہجے میں جس میں رازداری تھی، سرگوشی تھی، اسماعیل سے کہنے لگی، سب دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، ہاتھ کو پیچھے کیوں لے گئے ہیں؟ اسماعیل مسکرایا، چپ چاپ اپنا ہاتھ آگے کیا اور شاریہ نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ سب لوگ اٹھے اور باری باری دونوں کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ جب رویان وہاں سے ہٹ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی تب قاسم نے شاریہ کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بیٹی، اب تو اسماعیل سے منسوب ہو چکی ہے، تو اس کی ساتھی اور یہ تیری زندگی کا ساتھی ہے، دونوں اب ایک دوسرے کی امانت ہو۔ میری بیٹی، آج سے یوں جانو تم ہی اس حویلی کی مالکن ہو، ہر چیز کا خیال، ہر چیز کی نگاہ داری رکھنا تمہارا کام ہے۔ رویان اب زیادہ کام نہیں کر سکتی، تھک جاتی ہے، سارے کام کی نگرانی کرنا اب تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاسم رکا، کچھ سوچنے کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، بیٹی، اب جب کہ تمہیں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا گیا ہے، تم دونوں جب چاہو اکٹھے بیٹھ سکتے ہو، باہم گفتگو کر سکتے ہو۔ قاسم یہیں تک کہنے پایا تھا کہ سماوا اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی، اسے نہ جانے کیا سوجی، بھاگتے ہوئے دیوان خانے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا تشت تھا جس میں تازہ پنیر تھا۔ پنیر کا تشت لے کر وہ سامنے جا کر کھڑی ہوئی، پھر شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپی، پہلے آپ ایک ٹکڑا اٹھا کر بھائی کے منہ میں ڈالیں، پھر ایسا ہی بھائی بھی کریں گے۔ شاریہ نے مسکراتے ہوئے شکر گزاری کے انداز میں سماوا کی طرف دیکھا، سماوا بھی مسکرا رہی تھی۔ پھر پنیر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر شاریہ نے اسماعیل کے منہ میں ڈالا اور اسماعیل نے بھی بڑے پیارے انداز میں پنیر کا ایک ٹکڑا شاریہ کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر سماوا نے سب کو میٹھا پنیر پیش کیا۔ سماوا ایک بار پھر اٹھ کر شاریہ کے پاس آئی، اس کے قریب بیٹھی، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپی، آپ آج کوئی کام نہیں کریں گی، کھانا تیار کرنے کا وقت ہو رہا ہے، میں اور اماں مطبخ کی طرف جاتی ہیں، آپ آج مکمل آرام کریں، اس لیے کہ آج آپ کی منگنی کا دن ہے اور ہم سب مل کر آپ کی خدمت کریں گے۔ شاریہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر سماوا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی، اس کا سر چوما، پھر انتہائی شفقت میں کہنے لگی، سماوا میری بہن، ایسا نہیں ہوگا، گھر میں تمہاری حیثیت میری چھوٹی بہن کی سی ہے، گھر کا کام تم نہیں میں کیا کروں گی، آج بھی تم کوئی کام نہیں کرو گی، جب میں ہوں تو تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟